آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولت علی خان اور سولت مرزا کی، جس کی زندگی کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں تھی۔ ہم آپ کو بتائیں گے شاہد حامد کو قتل کرنے کا حکم اسے کہاں سے ملا اور اس خونی صبح ڈیفینس میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سولت مرزا نے قتل کے بعد فرار ہونے کے لیے کون سا خفیہ راستہ چنا تھا؟ بینکاک سے کراچی ایئرپورٹ تک چودھری اسلم نے کیسے سولت مرزا کو ایک خفیہ جال میں پھنسایا؟ جب پھانسی کا پھندا تیار تھا تو وہ کون سے آقا تھے جنہوں نے سولت مرزا سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا؟ وہ آخری ویڈیو بیان جس نے پاکستان کی سیاست میں زلزلہ برپا کر دیا۔ مرنے سے پہلے وہ آخری الفاظ جو آج بھی کراچی کے نوجوانوں کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ جانیے انتہائی سنسنی خیز انکشافات آج کی ویڈیو میں۔ سولت مرزا کا تعلق ایک اردو بولنے والے خاندان سے تھا۔ ان کے والدین تقسیم ہندوستان کے وقت بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان کے والد کا نام وجاہت علی خان تھا جو پاک فوج میں بطور سویلین سٹاف کلرک کام کرتے تھے۔ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ سولت مرزا اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے 6 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ ان کے ایک بھائی کا نام فرت علی خان ہے جنہوں نے میڈیا پر ان کے بارے میں بات بھی کی۔ ان کی اہلیہ کا نام نکھت مرزا ہے جنہوں نے سولت مرزا کی پھانسی سے قبل ان کی سزا کو رکوانے اور ان کے انکشافات کے حوالے سے تحقیقات کے لیے کافی قانونی اور سیاسی جدوجہد کی تھی۔ سولت مرزا کا ایک بیٹا ہے۔ سولت مرزا کا خاندان کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد اور گلشن معمار میں مقیم رہا۔ سولت مرزا نے شاہد حامد کو کیوں اور کیسے قتل کیا؟ اگر اس ہائی پروفائل قتل کو اس کے اعترافی بیان اور پولیس ریکارڈ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی منظم ٹارگیٹنگ کلنگ تھی جسے سیاسی اشاروں پر انجام دیا گیا تھا۔ سولت مرزا نے دعویٰ کیا کہ اسے MQM کے اعلیٰ قیادت کی جانب سے شاہد حامد کو راستے سے ہٹانے کا حکم ملا تھا۔ شاہد حامد اس وقت KESC میں MD تھے۔ انہوں نے اس وقت کے ادارے میں موجود سیاسی یونینز کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا، کرپشن روکنے کی کوشش کی تھی اور کئی سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے ملازمین کو فارغ کیا گیا تھا۔ یہ بات اس وقت کی طاقتور سیاسی قوت کو ناگوار گزری۔ اس قتل کا مقصد شہر کے دیگر بیوروکریٹس اور افسران کو یہ پیغام دینا تھا کہ جو بھی پارٹی پالیسی یا یونین کے خلاف جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ قتل کیسے کیا گیا؟ یہ ایک انتہائی پیشہ ورانہ کارروائی تھی جسے 5 جولائی 1997 کی صبح انجام دیا گیا۔ سولت مرزا اور اس کے ساتھیوں نے کئی دن تک شاہد حامد کے معاملات کی نگرانی کی کہ وہ کس وقت گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اس صبح سولت مرزا اپنے 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ شاہد حامد کی رہائش گاہ کے قریب گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی شاہد حامد کی گاڑی بنگلے سے باہر نکلی، سولت مرزا اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ سولت مرزا خود گاڑی کے سامنے آیا اور کلاشن کوف سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ آوروں نے نہ صرف شاہد حامد کو نشانہ بنایا بلکہ ان کے ڈرائیور اور گارڈ پر بھی گولیاں برسائیں تاکہ بچنے کا کوئی موقع نہ رہے۔ واردات کے بعد سولت مرزا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا فرار ہو گیا، جہاں اسے پہلے سے طے شدہ محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ گرفتاری۔ سولت مرزا کی گرفتاری کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ شاہد حامد کے قتل کے بعد سولت مرزا ملک سے فرار ہو کر بینکاک چلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ قانون کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، لیکن کراچی پولیس اور خفیہ ادارے اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سولت مرزا کو ایک خفیہ مشن یا خاندانی حالات کا کہہ کر واپس بلایا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ایک کسی خاص تنظیمی حکم پر واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی سولت مرزا کی فلائٹ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی، وہ عام مسافروں کی طرح باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بیس بدل رکھا تھا اور جعلی پاسپورٹ استعمال کر رہا تھا۔ اس وقت کے مشہور پولیس افسر چودھری اسلم اپنی ٹیم کے ساتھ سادہ لباس میں وہاں موجود تھے۔ سولت مرزا کو اس وقت حیرت کا جھٹکا لگا جب اسے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ کے عملے سے لے کر باہر کھڑے ٹیکسی ڈرائیوروں تک سب پولیس کے بندے تھے۔ اسے بھاگنے کا ایک موقع بھی نہ ملا اور سیکیورٹی فورسز نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ تفتیش۔ سولت مرزا کی گرفتاری کے بعد جب تفتیش کا آغاز ہوا تو اس نے ایسے سنسنی خیز انکشافات کیے جنہوں نے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ سولت مرزا نے اعتراف کیا کہ شاہد حامد کے قتل کا حکم اسے لندن سے براہ راست موصول ہوا تھا
اس نے بتایا کہ اسے 90 بلایا گیا تھا جہاں اسے ہدف دیا گیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹارگٹ کلرز کو پولیس اور دیگر اداروں کے اندر موجود سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے تحفظ دیا جاتا تھا۔ سالت نے بتایا کہ واردات کے بعد اسے روح پوش ہونے کے لیے سرکاری گھر اور محفوظ ٹھکانے فراہم کیے جاتے تھے۔ سالت نے انکشاف کیا کہ شاہد حامد کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ ادارے سے ان لوگوں کو نکال رہے تھے جو کام نہیں کر رہے لیکن سیاسی بنیادوں پر تنخواہ لے رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہماری یونین کا ہولڈ ختم ہو رہا تھا، اس لیے صاحب کو ہٹانا ضروری تھا۔ تفتیش کے دوران سالت نے کراچی میں سرگرم کئی دوسرے گروہوں اور ٹارگٹ کلرز کے نام بھی اگل دیے۔ اس نے بتایا کہ شہر کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہر علاقے کا ایک سیٹ اپ تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ جدید ہتھیار کہاں سے آتے تھے اور انہیں شہر کے کن خفیہ گوداموں میں چھپایا جاتا تھا۔ آخری ایام، رات کا آخری پہر ہے۔ مچھ کی پہاڑیوں کے درمیان واقع جیل میں ہوائیں چل رہی ہیں۔ جیل کی اونچی دیواروں پر لگی سرچ لائٹس گھوم رہی ہیں۔ سولت مرزا اپنی چھوٹی سی کوٹری میں اکیلا بیٹھا ہے جہاں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے بتا رہی ہے کہ اس کے پاس اب صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ شام کے وقت سولت مرزا کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد اس سے ملنے آئے۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے ہونے والی یہ آخری ملاقات آنسوؤں اور سسکیوں سے بری تھی۔ سولت مرزا نے اہلیہ سے کہا، میں نے جن لوگوں کے لیے اپنی زندگی برباد کی، آج ان میں سے کوئی یہاں میرے ساتھ نہیں کھڑا۔ تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ جیل حکام کے مطابق سولت مرزا نے اپنی آخری رات زیادہ تر وقت عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ایک وصیت لکھی۔ اس نے جیلر سے فرمائش کی تھی کہ اسے پھانسی سے پہلے اس کا وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے دیا جائے جس میں وہ نوجوانوں کو نصیحت کر سکے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ وہ آخری ویڈیو۔ پھانسی سے چند گھنٹے قبل جیل کی کوٹری کے اندر سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی جو پوری دنیا نے دیکھی۔ میں ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی سے سبق سیکھیں۔ سیاسی لیڈر آپ کو سبز باغ دکھائیں گے، آپ کو حق کے نام پر بندوق پکڑائیں گے، لیکن جب آپ کو پھانسی لگے گی تو وہ لندن یا دبئی میں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صبح کا وقت ہوا۔ جیل کا جلاد کالا نقاب پہن کر ڈیتھ سیل میں داخل ہوا۔ سولت مرزا کو غسل دیا گیا اور سفید لباس پہنایا گیا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے۔ جب اسے تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس کے پیر بوجھل تھے لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کے سر پر سیاہ کپڑا ڈالا گیا۔ جیلر: سولت علی عرف سولت مرزا، آپ کی رحم کی اپیل مسترد ہو چکی ہے، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، کوئی آخری خواہش؟ سولت: صرف کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ مئی 2015 صبح 4:30 پر جلاد نے لیور کھینچا، تختہ دار گرا اور سولت مرزا کا جسم فضا میں جھول گیا۔ 16 سال کا طویل انتظار اور سینکڑوں خاندانوں کی بددعائیں اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔